السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار شہزاد چغتائی صاحب۔ شہزاد صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں جس کی، وہ ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ۔ اگر اس کی تباہی ہو گئی تو آپ سمجھ رہے شہزاد صاحب ابھی وہ ادارہ ہے جو بچا ہوا ہے تمام ان مشکلات سے، اس وجہ سے کہ یہ کہ سندھ گورنمنٹ یا وفاقی گورنمنٹ کے فنڈ سے نہیں چلتا ہے، یہ اپنا فنڈ اپنا خود کفیل ہے۔ ہاں، خود کفیل ہے، اور اتنا خود کفیل ہے کہ 50% اس کا جو آمدنی یعنی کہ نہ کرنے کے باوجود لوگ جو خود دے دیتے ہیں اس میں 50% کی اس کو بچت ہوتی ہے، اور وہ 1 ارب سے زائد آمدنی ہے، 50 کروڑ روپے ماہانہ بچتے ہیں۔ وہ شہزاد صاحب 50 کروڑ کا کوئی حساب کسی سے مانگ سکتا ہے کہاں جائیں، جبکہ ابھی ایک گورنمنٹ نے ان کو 1 ارب سے زائد کی گرانٹ دی کورونا کے درمیان۔ نہیں گرانٹ دی، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو 2 مہینے کا ریونیو واٹر بورڈ میں یہ واقعہ ہوا کہ 2 مہینے کا جو ریونیو تھا، 2 مہینے کی تنخواہیں جو تھیں وہ غائب ہو گئیں اور وہ خرد برد ہو گئی، اور وہ 2 مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کو دینی پڑی۔ پروونشل گورنمنٹ نے اپنے فنڈ سے جو ہے واٹر بورڈ کے ملازمین کو تنخواہیں دیں، جو ایک رشوت ہوتی ہے کہ ایک اگر پروجیکٹ ہے 10 کروڑ کا تو وہ 65% وہ رشوت دینی پڑتی ہے، یعنی کہ 10 کروڑ میں سے 6.5 کروڑ روپے جب وہ دے گا، رشوت دے گا، تو پھر یہ کہ وہ جو ٹھیکیدار ہے وہ کیا کام کرے گا، کیا پائپ لائن ڈالے گا، کیا سیوریج لائن ڈالے گا۔ اور ابھی جو حالیہ بارش ہوئی ہے، اس بارش میں ان کی 900 لائنیں جو ہے نا وہ بیٹھ گئیں۔ اچھا، لائنیں کیوں بیٹھ گئیں کہ جو اسٹرام واٹر ڈرین تو آپ کے شہر میں ہے نہیں، اور جو جہاں اسٹرام واٹر ڈرین کا سسٹم ہے وہاں پہ آپ نے وہ نالے ختم کر کے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا دیں، انتشار پیدا ہو گیا۔ کا پروجیکٹ شروع نہیں ہوتا ہے، اینٹی کرپشن کا وہاں چھاپا پڑ گیا، چھاپا پڑنے کے بعد ایم ڈی کی تبدیلی آ گئی، یعنی کہ افسران کی کشمکش لڑائی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اب واٹر بورڈ چلنے کی بات تو بہت دور کی بات ہے، وہ جس جگہ کھڑا ہے اس سے بھی بہت نیچے جا رہا ہے، زمین بوس ہو رہا ہے، جب کیونکہ اس کا سسٹم ہی زمین بوس ہے، زمین کے اندر ہے، اور آپ کتنے بھی پیسے اس پہ خرچ کرتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کہاں آپ نے لگائے، وہ فائلوں میں اور زمین میں چلے جاتے ہیں۔ شہزاد صاحب، آپ ذکر کر رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے آپریشن کلین اپ کیا، تو وزیر اعلیٰ سندھ نے آپریشن کلین اپ اس لیے کیا کہ ان کے علم میں یہ لایا گیا ہوا کہ بھئی یہ ٹھیکیداری سسٹم کے تحت سارے عہدے جو ہے بٹ رہے ہیں، چیف انجینئر کے، ایم ڈی کے، ڈی ایم ڈی کے، تو پھر انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں یہ کارروائی کی۔ اب جو ہے وہ ناصر شاہ پھر دوبارہ جو ہے اپنا ایم ڈی لانے میں کامیاب ہو گئے، تو یہ ایک وہاں پہ ایک تماشا چل رہا ہے، کبھی وزیر اعلیٰ کا ایم ڈی آ جاتا ہے، کبھی کیا کہتے ہیں وزیر بلدیات کا ایم ڈی آ جاتا ہے۔ پہلے ہی شہر کو پانی جو ہے ضرورت اگر 1200 ایم جی ڈی ہے تو اس کو شہزاد صاحب پانی جو ہے وہ ہب سے مل رہا ہے 100 ایم جی ڈی، لیکن وہ بھی شہزاد صاحب آدھا پہنچ رہا ہے کیونکہ کینال خراب ہونے کی وجہ سے رساؤ اور زمین میں پانی جو جا رہا ہے، اچھا اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، کینال خراب ہے کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ آپ کا پانی وہاں سے جو آپ کا کوٹا ہے 550 ایم ڈی ڈی، آپ وہ لے نہیں سکتے شہزاد صاحب، آپ کے پاس ٹوٹل گنجائش لائن میں جو گنجائش ہے وہ 480 ملین گیلن کی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ورلڈ بینک نے ایک لون دیا، اس لون کے تحت جو ہے نا جو آپ کے یہاں جو پانی کا رساؤ ہے، بڑی پائپ لائنوں کا رساؤ ہے، وہ 30% ہے، مطلب کہ 9 کروڑ گیلن پانی آپ کا وہ چوری نہیں ہوتا بلکہ وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ جو چوری اس کے علاوہ ہے، پائپ لائن جو ٹوٹی ہوئی ہیں چوری اس کے علاوہ ہے۔ اچھا، اب جو یہ ورلڈ بینک کا جو پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ورلڈ بینک والے کھانے نہیں دیں گے اور ورلڈ بینک والے بہت ہی شفاف کام کریں گے، میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک مثال تو یہ تھی کہ یہ 2 ٹریٹمنٹ پلانٹ تھے، اس کی قسط اب تک کروڑوں میں واٹر بورڈ ادا کر رہا ہے۔ وہ جو قرضہ اے ڈی بی سے لیا تھا، عالمی بینک سے لیا تھا، وہ سارا قرضہ خرد برد ہو گیا اور کوئی ٹریٹمنٹ پلانٹ کی کوئی توسیع نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد یہ جو 30% رساؤ کا جو پروجیکٹ تھا، اس کے لیے ورلڈ بینک نے اربوں روپے واٹر بورڈ کو دیے کہ بھئی یہ آپ رساؤ بند کریں، 9 کروڑ گیلن پانی ضائع ہے اور اس کو بند کریں۔ یہ بھی سب جعلی کام ہوا اور وہ پیسے بھی سارے واٹر بورڈ کے افسران کھا گئے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اس کا حشر بھی، یہ جو پہلے جو ورلڈ بینک کے قرضوں کا جو حشر ہوا ہے وہی حشر جو ہے وہ ہوگا۔ صاحب یہی جھگڑا چل رہا ہے کہ خالد محمود شیخ جن کا تعلق جو ہے وہ ورلڈ بینک کے ان پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں اور ورلڈ بینک کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ورلڈ بینک کی کوشش یہ ہے کہ KWSB میں ایم ڈی جو ہے وہ یا تو خالد محمود شیخ ہو یا پرائیویٹ ہو، جبکہ دوسری جانب واٹر بورڈ کے افسران کی اور ملازمین کی یہ کوشش ہے کہ اسد اللہ خان ایم ڈی ہوں، کیوں وہ ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اور ٹیکنیکل
طور پہ جو ہے وہ ایک منظم اور مضبوط وہ بنیاد پر رکھتے ہیں. دیکھیں وہ تو میں نے آپ کو آپ سے عرض کی اور وہ سب دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو ٹوٹل ایڈمنسٹریٹو جو بریک ڈاؤن ہوا ہے، ایک تو یہ کہ آپ کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے، آپ کے پاس پروفیشنل لوگ نہیں ہیں. اگر چیف انجینئر کا عہدہ ہے تو چیف انجینئر کے عہدے کے قابل آپ کے پاس کوئی افسر نہیں ہے. اگر ڈی ایم ڈی کا عہدہ ہے پھر شہزاد صاحب دلچسپی بھی نہیں ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ کراچی سے دلچسپی تعلق بھی پیسوں سے. نہیں ہے. کراچی سے تعلق بھی نہ ہونا ایک بڑا یہ وہ ہے کہ ہم کوئی بھی بات کریں اس میں کوئی لسانیت نہیں ہے شہزاد صاحب. بات یہ ہے کہ اگر کیا لاہور میں لے جا کے آپ جو ہے بلوچستان سے لگا دیں گے تو اس کو نہیں پتا کہ لاہور کے ماحول کا حالات کا کیا ہے. جو افسران آ رہے ہیں انٹری سندھ میں، کیا یہ نکاسی آپ کا فراہمی آپ کا سسٹم ہے؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے نا، نالج نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں کر بھائی. سکتی. دیکھیں نکاسی آپ کا جو سسٹم ہے وہ اگر پرانا ترین سسٹم ہے، اولڈ سسٹم، وہ تو صرف کراچی کے 150 اندر کلومیٹر سے ہے، پانی پورے ملک میں کہیں نہیں تھا. یہ سسٹم جو ہے یہ اور سیوریج دنیا کے چند ممالک ہیں جن میں اتنا طویل پانی کا جو ہے سفر جو ہے وہ طے کر کے پانی لایا جاتا ہے. تو بس یہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے ہمارے ملک میں، کوئی ایسا ہمیں حکمراں مل جائے. امید تو اللہ سے ہی لگائی جا سکتی ہے، اور عوام اپنی کوشش یہی ہر دفعہ ووٹ دے کے کرتے ہیں کہ اب شاید بہتری آ جائے، لیکن مایوسی ہوتی ہے. بہت شکریہ شہزاد چغتائی صاحب. تھینک یو.